السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی ملک پر ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بہادری کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ وہ بادشاہ ایسا حکمران تھا کہ اس کی حکمرانی میں کوئی شخص بھی بے روزگار نہیں تھا۔ ہر کسی کے گھر میں چولہا جلتا تھا، لوگ خوشحالی سے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن کبھی کبھار اس کی جنگوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ لوگ بھوک کے رہ جاتے، لیکن جہاں تک بادشاہ کی حکمرانی رہی تب تک لوگ بے روزگار نہیں تھے۔ یہ ایک وہ بادشاہ تھا جو اپنی عوام کے لیے زندگی بھر لوگوں سے لڑتا رہا اور عوام کو سہولیات مہیا کرتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنا بھیس بدل کر ایک برتن والی دکان پر گئے۔ وہاں ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ بادشاہ اس دکان کے اندر چلا گیا اور اس دکان کے اندر ایک تہہ خانہ موجود تھا جہاں ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا۔ وہ بزرگ بہت ذہین اور نیک انسان تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو برتن بنا کے دیتا اور اس کی بیٹی باہر برتن بیچتی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بزرگ پیچھے تہہ خانے میں رہتا ہے۔ بادشاہ اس سے کبھی کبھار ملنے جاتا اور ان سے کچھ مشورے لیتا جن سے بادشاہ کو بہت فائدہ ہوتا۔ وہ بزرگ بہت پرانا اور ذہین تھا۔ بادشاہ پر کبھی کوئی مصیبت آتی تو بادشاہ کو سمجھ نہ آتی تو وہ اس بزرگ کے پاس چلا آتا اور اپنے مسائل حل کرواتا۔ ایک دن بادشاہ اس سے مل کر واپس جا رہا تھا۔ بادشاہ نے ایک عورت کو ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے اپنے مصروفیت کی وجہ سے اس پر دھیان نہ دیا، لیکن وہ بات بادشاہ کے دل میں رہ گئی۔ بادشاہ اپنے محل چلا گیا اور وہ بات بادشاہ کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کچھ دن بعد جب بادشاہ پھر بھیس بدل کر بازار جا رہا تھا تو بادشاہ نے پھر اس عورت کو ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹتے ہوئے ایک برتن میں دیکھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ عورت یا تو کافر ہے یا تو یہ عورت کوئی قصاب کی دکان پر کام کرتی ہے، لیکن قصاب کبھی مردہ جانور کا گوشت نہیں بیچتا۔ پھر کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ تو بادشاہ نے چھپ کر دیکھا اور وہ عورت گوشت کاٹ کر وہاں سے چلی گئی اور بادشاہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ عورت چلتے چلتے ایک غار کے اندر چلی گئی۔ بادشاہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس غار کے باہر پہنچا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا تھوڑا پیچھے باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز اندر تک نہ جائے۔ تو بادشاہ چاہتا تو اندر بھی جا سکتا، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ اگر باہر رہ کر کوئی راز پتہ چل جاتا تو اندر جانے کا کیا فائدہ۔ تو بادشاہ باہر رکا اور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم آ گئی، اور کچھ بچے اس عورت کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، جی اماں جی میں آ گئی۔ اور وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم کیا لائی ہو؟ تو وہ عورت بولتی ہے، اماں جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر بھوک سے مرنے تک کی نوبت آ جائے تو تم ایک حرام چیز کھا سکتے ہو۔ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ماں میں آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اب تم سے چلا نہیں جا رہا۔ 4 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا۔ آپ پہلے ہی اتنی کمزور اور بیمار ہیں، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو پلک پلک کر مریں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ ماں ویسے بھی ہمارا کون سا کمانے والا ہے اور ہمارا حکمران تو نہ جانے کن عیاشیوں میں پڑا ہے جس کو غریبوں کی فکر تک نہیں، کس کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں وہ خود تو میں ہیلو میں شاہی کھانا کھاتے ہی شاہی بستر پر آرام فرماتے ہیں، وہ بھلا غریب کے درد کو کیا سمجھیں گے؟ باقی خدا کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے، اسی لیے میں ایک مردار جانور کا جسم سے گوشت کاٹ کر لائی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک اور برتن میں گوشت کو ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس نے اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ تو بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا اور اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی جگہ کمی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ بادشاہ جو خود غریبوں کی طرح کھانا کھاتا ہے تاکہ میری سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہ جائے۔ بادشاہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 ہانڈیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، کیونکہ بادشاہ اپنی رعایا کے حال سے
واقف تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو بادشاہ کا دل تڑپ گیا اور بادشاہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ بادشاہ نے جب اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا جو بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے، بلک بلک کر رو رہے تھے۔ بھوک سے اس کی بوڑھی ماں اب چلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی ہانڈی نیچے اتاری تو چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ فوراً اس غار کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ تمہیں یہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ کے اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ بادشاہ کے نیام میں تلوار بھی موجود تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان، وہیں رک جاؤ، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں۔ ہمارے سر پر چھت نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، ہم ایک مردہ جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ عورت سمجھی کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ آ گیا ہے اور غصے سے بولی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم غریب ضرور ہیں لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو پھر سے جاری ہو گئے اور اب بادشاہ کھل کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ جب اس بوڑھی عورت نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ مددگار ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہیں چاٹ لیا۔ اب بچے اور بوڑھی عورت بھوک کی نظروں سے بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے جب ان معصوم بچوں اور بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو بادشاہ نے کبھی کسی گاؤں میں نہیں دیکھا، وہ ایک لمحہ بادشاہ کی روح کو قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ بادشاہ کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ میں ان معصوم تڑپتے پلکتے بچوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ بادشاہ جس کے ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، اس بادشاہ کے ہاتھ میں تلوار قابو نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ بھی لرزا جائے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا؟ بھوک سے ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایسا ظلم ہم پر نہ کرو، جو کھانا پکایا ہے وہ بھی آپ نے پھینک دیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی، اگر میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک بھی لقمہ اس مردہ جانور کا گوشت کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک یہ بادشاہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ میں اپنے پیارے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاتا۔ جب بادشاہ کے یہ فکرے اس بوڑھی عورت نے سنے تو کہنے لگی، بادشاہ آپ اور یہاں؟ تو بادشاہ نے کہا، مجھے گناہ گار کو معاف کر دیجئے۔ میری اس سرزمین پر میری حکمرانی کے ہوتے ہوئے آپ جھوٹے اور بلکتے بچوں کو ایک حرام مردار جانور کا گوشت کھانا پڑا۔ اتنے میں بوڑھی عورت کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بادشاہ کھانا بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے، اس کے خلاف بروز محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کا یہ جواب سن کر بادشاہ اسی وقت رونے لگ گیا۔ پھر بادشاہ نے اس خاتون کو کہا، اگر تم چاہتی تو کسی تاجر یا دکاندار کے پاس مزدوری کر کے ان کے کھانے کا بندوبست کرتی، لیکن تم نے مزدوری کرنے کے بجائے ان کو جانور کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ قدم میں نے اس وقت اٹھایا جب مجھے کوئی اور راستہ نہ دکھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، تم کھل کر بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں اور میرا شوہر، میرے شوہر کی والدہ دوسرے علاقے سے اپنا مال گھر سب کچھ بیچ کر اس سرزمین پر آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکو نے ہم پر حملہ کر کے ہم سے سب کچھ لوٹ لیا اور مذمت کرنے پر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے، ہمیں سر چھپانے کے لیے صرف یہ غار ملا۔ میں نے اپنی والدہ اور بچوں کو اس غار میں بٹھایا اور چند سکے کمانے کی خاطر باہر نکلی۔ میں چند تاجروں کے پاس گئی تو ان میں سے اکثر تاجروں نے کہا، ہم کسی ناتجربہ کار عورت کو کام نہیں دے سکتے، ہمارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آخر مجھے ایک قصاب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور وہ اکیلا گاہکوں کو سنبھال رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، بھائی صاحب، اگر مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تم مجھے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا۔ تو ظالم نے سامنے
کہا شام کو آنا، ہم بات کریں گے۔ میں جب شام کو گئی تو اس نے کہا کام کے لیے کسی مرد کو بھی میں رکھ سکتا ہوں، لہٰذا اگر تم رات کو میرے ساتھ گزارو تو میں دن کو تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنے جسم کا سودا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو مردار کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ روز محشر میں سر اٹھانے کے قابل ہوں گی اور سر اٹھا کے یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا، میں نے اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا۔ یہ سن کر بادشاہ غضب سے اٹھا اور بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس ظالم قصاب کو سب کے سامنے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور پھر بادشاہ اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور بازار جا کر اچھا سا کھانا خریدا اور ان معصوم بچوں اور اس خاتون اور بوڑھی عورت کو کھلایا۔ جب بادشاہ ان کو اپنے محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے، اور پھر بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں اور سپاہیوں کے سامنے ان بچوں اور ان کی والدہ اور اس بوڑھی عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دینا، بادشاہ کے ہوتے ہوئے آپ کو اتنی تکلیفیں دیکھنی پڑیں۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، میری اللہ سے شکایت نہ کرنا، خاص کر اپنے بچوں کو یہ واقعہ کبھی نہ سنانا کہ ایک بادشاہ کے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ تم مردار کا گوشت کھاؤ گے۔ خدایا مجھے معاف کر دو اور اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے اور مجھے کبھی غافل نہ کرے۔ وہ بوڑھی عورت آگے بڑھی اور بادشاہ کا ماتھا چوما اور کہا آپ جیسا بادشاہ خدا ہر سلطنت کو دے اور ہر ماں آپ جیسے بچے کو جنم دے۔ میری خدا سے یہی خواہش ہے کہ اس کے بعد بادشاہ نے ایک بہت بڑا سپاہی دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے ہر گاؤں قصبے میں جاتے اور معلوم کرتے کہ کہیں کوئی غریب یا مسکین یتیم کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو۔ بادشاہ فرماتے ہیں اگر کوئی بھوکا سو گیا تو وہ بروز محشر اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری سلطنت میں غریب بھوکے سو رہے تھے اور تم چین کی نیند سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کبھی کسی بھی جگہ اپنی غلطی محسوس ہوتی تو ان سے بھی معافی مانگتے اور اللہ سے بھی گڑ گڑ کر معافی مانگتے، کیونکہ بادشاہ جانتے تھے کہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آج اس دنیا میں جہاں غلطی ہو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سے معافی مانگی جائے اور اللہ سے بھی اپنی غلطی کوتاہی کی معافی مانگی جائے۔